قربانی کے حوالے سے جو آج کے مسلمانوں کے لیے سمجھنا از حد بہت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط جو قرآن مجید نے قربانی کرنے والے کے لیے لگائی وہ ہے اس کا اخلاص۔ جو بندہ بھی قربانی کرنا چاہتا ہے سب سے پہلی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اس بندے میں اخلاص ہو۔ یہ جو ہماری زندگی میں یہ موبائل آیا ہے، اس موبائل نے سب سے زیادہ ہمارے اخلاص کا بیڑا غرق کیا ہے۔ سجدہ ہے، اس کی بھی سیلفی تصویر بن کر ہم اپلوڈ کرتے ہیں۔ قربانی کا جانور، اس کی تصویریں، حج کی روانگی، حج سے واپسی، طواف کعبۃ اللہ، سب چیزوں میں میں نے ذاتی طور پر یہ مشاہدہ کیا کہ طواف کی جگہ پر کعبۃ اللہ کے پاس نوجوانوں کی ٹولیاں آتی تھیں جن میں سے اکثریت کا تعلق ہمارے پاکستان کے ساتھ تھا۔ ایک آدمی آ کر اسپیشل دوسرے کو موبائل دیتا کیمرے والا کہ آپ نے میری تصویر بنانی ہے، اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کے پھیلا کے دعا کا انداز اختیار کرتا۔ جب تصویر بنتی فوراً ہاتھ نیچے کر کے چلے جاتے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ تصویر لگے گی، لوگوں میں چرچا ہوگا کہ یہ بندہ کعبۃ اللہ میں کس خشوع سے دعا مانگ رہا ہے، حالانکہ وہ ہاتھ اٹھائے تو گئے ہیں موبائل کے کیمرے کے لیے، رب کی ذات کے لیے نہیں۔ کچھ لوگ اخلاص والے بھی ہوں گے، تو جب دور اس طرح کا ہو، وقت اس طرح کا ہو، زمانہ اس طرح کا ہو، پھر اخلاص کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مالک کائنات نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی مرتبہ قربانی کا حکم دیا تو اس میں اخلاص کا حکم سب سے پہلے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اس آیت کا ترجمہ لوگ یہ کرتے ہیں، اس سورت کا ترجمہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، آپ نماز پڑھیں، آپ قربانی کریں۔ ان لفظوں کا یہ ترجمہ نہیں ہے، ان لفظوں کا ترجمہ یہ ہے کہ فصلی لربک، آپ نماز پڑھیں تو صرف اپنے رب کے لیے پڑھیں۔ لوگ بتوں کے لیے سجدے کرتے تھے، آپ نہیں، آپ اپنے رب کے لیے کریں۔ ونحر، آپ قربانی کریں تو اپنے رب کے لیے کریں۔ سب سے پہلا مقصد قربانی کا، سب سے پہلی شرط جب آپ جانور خریدنے جائیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی کہ آپ کے جانور لوگوں کی نظر میں کتنے قیمتی تھے۔ اللہ کے ہاں اس چیز کی ویلیو اور قیمت ہے کہ آپ کے دل میں رب کو راضی کرنے کی فکر کتنی تھی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ مالک کائنات فرماتے ہیں یہ تمہاری قربانیوں کا گوشت اسی دنیا میں رہ جائے گا، خون بھی رب کے پاس نہیں جائے گا، گوشت بھی رب کے پاس نہیں جائے گا۔ ولکن ینالہ التقوی منکم، لفظ تقوی کا اس آیت میں معنی اخلاص، رب کو راضی کرنے کے لیے یہ سوچ، اس سوچ نے رب کے پاس جانا ہے۔ تو یہ اخلاص قربانی کی سب سے پہلی شرط ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سورۃ انعام آیت نمبر 162 میں، قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے، ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا و مماتی، میرا زندہ رہنا، میری زندگی، میرا مرنا، للہ، خالص اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میرے اور آپ کے خریدے ہوئے گائے، بکرے، دمبے، چھترے، اونٹ، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کا سب سے بنیادی مقصد وہ اخلاص، رب کی رضا کے لیے۔ اس فکر کو چھوڑ دیں کہ کوئی کیا سوچے گا، کون کیا تبصرہ کرے گا، یہ سوچیں کہ رب میرے عمل کو کس طرح قبول کرے گا اور میں نے اس کو راضی کیسے کرنا ہے۔ اخلاص کو سمجھنے کے لیے
ایک مثال پر ہم غور کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 386، اور یہی واقعہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 159 پر لکھا ہے۔ کانا کثیر الاختلاف من ترسوس الی بغداد، اکثر یہ ایک سفر کیا کرتے تھے، علاقہ ترسوس سے نکل کر بغداد جایا کرتے تھے۔ راستے میں ایک جگہ تھی، چھوٹا سا قصبہ، وہاں پہ ریسٹ کے لیے، آرام کے لیے کچھ دیر اسٹے کیا کرتے، رک جایا کرتے۔ وقان شاب، ایک نوجوان لڑکا تھا، اسے ان سے بڑی محبت تھی، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے محدث ہونے کی وجہ سے۔ وہ بھاگ کے آتا، ان کا جوتا اٹھاتا، ان کی سواری پکڑ کے اسے پانی پلاتا، اسے چارہ ڈالتا، ان کی مجلس میں قریب ہو کر بیٹھتا، ان سے حدیثیں سنتا۔ یہ اکثر راستہ ان کا آنے جانے کا راستہ تھا۔ ایک دفعہ گئے، وہ نوجوان نہیں ملا، حدیث کی اس مجلس میں وہ بیٹھے، حدیث بیان کی، وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ ایک آدمی کو بلا کے پوچھا، آج مجھے وہ اس طرح کا نوجوان نظر نہیں آیا۔ بتانے والے نے بتایا کہ آج وہ کانا محبوسا بدینہ، اس نے کسی کے پیسے دینے تھے، قرض دینا تھا، اس کی وجہ سے وہ گرفتار ہے۔ قرض لینے والے نے اسے جیل میں پکڑوا دیا ہے۔ کہا قرض کتنا ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ دینہ عشرۃ آلاف درہم، 10,000 درہم یہ رقم ہے جو اس نے کسی کی دینی ہے۔ کہا فدلنی علی غریمہ، مجھے لے چلو جس سے اس نے قرض لیا تھا، اس کے پاس لے کر چلو۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے کوئی کام کرنا، اس چیز کا ترجمہ، معنی اور مطلب کیا ہے؟ دعویٰ میرے، آپ، ہم میں سے ہر بندے کا یہی ہے کہ ہم کام اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کہہ دینا اور اللہ کے لیے کر دینا بڑا فرق ہے دونوں میں۔ کہا مجھے لے کر چلو، لوگ لے گئے ان کے پاس، وہ بندہ لے گیا، جا کے اسے پوچھا کہ اگر وہ جیل میں پڑا رہا پیسے مل جائیں گے؟ کہتا ہے نہیں۔ تو کیوں گرفتار کروایا ہے؟ کہا پیسے واپس لینے ہیں۔ کہا میں ایک شرط پر آپ کو اس کی رقم ادا کر دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ میرے سامنے قسم اٹھائیں کہ کبھی اس کو زندگی میں بتائیں گے نہیں کہ تیرا قرض کون ادا کر کے گیا ہے۔ 10,000 درہم قرض دے دیا، چل دیے۔ وہ نوجوان نکلا، پتہ چلا کہ عبداللہ بن مبارک آئے تھے رحمۃ اللہ علیہ، دوڑ لگا دی ان کے پیچھے بغداد کے راستے پہ۔ 2 مرحلے کا سفر کیا تھا، جا کے ان سے ملاقات کی، بڑی سادگی سے پوچھا ابن مبارک نے رحمۃ اللہ علیہ، امام عبداللہ بن مبارک بن واضح الحنظلی المروزی، عظیم محدث، عظیم مجاہد۔ کہا کہاں تھے؟ ملے نہیں، میں گرفتار تھا۔ کیوں؟ 10,000 قرض دینا تھا، دے دیا۔ کہا کوئی اللہ کا بندہ ادا کر کے چلا گیا، مجھے نہیں پتا۔ کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا، نوجوان واپس آ گیا۔ جب کسی نے قسم کھا کے کہا، قسم لے کے قرض دیا کہ بتانا نہیں ہے اسے، اور ایک آج کے دور کے ہم مسلمان 10 روپے کی نیکی بھی کرتے ہیں نا، کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ نیکی کرنے والا کون ہے، اور ادھر 10,000 درہم کی نیکی ہے۔ کتنی رقم بنے گی آج کے دور میں؟ آج کے دور میں، اس وقت چاندی بہت مہنگی تھی، درہم چاندی کی کرنسی ہے، اس وقت بہت مہنگی تھی، آج سستی ہے۔ اس سستے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں، اس کی جو رقم بنتی ہے 17,95,000 روپیہ بنتی ہے۔ 18 لاکھ روپے کسی کو دینا اور اس بات پہ قسم لینا، 18 لاکھ کسی کی مدد کرنا اور قسم لے کے مدد کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یہ ہے وہ اخلاص جس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کا اجر مجھے اللہ نے دینا ہے۔